اور تکلیف کا احساس جو ہے وہ دن بدن کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو آپ اس اسم مبارک کا بہت زیادہ ویٹ کریں. اسپیکرز ہیں، مقررین ہیں، ان سب کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں آپ کے کام کی مناسبت سے جواب مل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا، کیونکہ میرا تو بہت اچھا گزر رہا ہے. ایک تو موسم بہت خوبصورت ہے اور بھوک پیاس کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کو جو اپنی زندگی میں شامل کر لے تو میرے خیال میں اس سے دکھ اور تکلیفیں اور تکلیف کا احساس جو ہے وہ دن بدن کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ جو لوگ میرے اس چیلنج کا حصہ بن رہے ہیں تو ان کا بھی رمضان ایسے ہی گزر رہا ہوگا انشاءاللہ. بلکہ میں دعا کرتی ہوں کہ تمام امت مسلمہ کا جو ہے نا وہ رمضان بہت اچھا گزرے، اور ہم سب کو مل کر اس مبارک مہینے میں ان تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے جو اس وقت حالت جنگ میں ہیں. غزہ ہے، کشمیر ہے، یمن ہے، اسی طرح اور بھی بہت سی جگہیں ہیں جہاں پہ مسلمان جو ہے وہ تکلیف میں ہیں. تو ہم سب کو مل کر ان کے لیے بہت دعا کرنی چاہیے. تو اپنے نئے ویورز کے لیے میں اپنا چھوٹا سا پہلے انٹروڈکشن کروا دوں. جی، میرا نام شکیلہ نرگس ہے اور پروفیشن کے لحاظ سے میں ایک پریکٹسنگ لائر ہوں. اور رمضان المبارک کی مناسبت سے میں نے یہ چھوٹی سی کاوش شروع کی ہے جس میں ہم اسماء الحسنی مبارکہ کو جو ہے یاد کرنے کا ایک چھوٹا سا عزم لے کر چل رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر ہم لوگ 3 سے 4 یا کبھی کبھی 5 اسماء مبارکہ بھی جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں، ان کے مطالب، ان کے معنی پر غور کرتے ہیں اور ان کے فضائل کی صورت میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے وظائف ڈسکس کیے جاتے ہیں. ہماری روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک ٹائم سے پہنچ سکیں اور آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر سکیں. اور تمام مسلمانوں سے، تمام لوگوں سے، اپنے تمام ویورز سے میری یہ درخواست، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا اسماء الحسنی میمورائزیشن چیلنج جوائن نہیں کیا تو اسے ضرور جوائن کریں. اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے کانٹیکٹس کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر اس ماہ رمضان کی برکات کے ساتھ ساتھ ان اسماء مبارکہ کی برکات کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر سکیں اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں. ہمارے اس چیلنج کا حصہ بننے کے لیے آپ آئی بٹن پر بھی کلک کر سکتے ہیں اور اینڈ اسکرین پر دیے گئے ہوئے ہماری جو پلے لسٹ ہے، ڈفرینٹ پلے لسٹ ہیں، انہیں بھی آپ واچ کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو اینڈ اسکرین پر ہماری دیگر اسلامک ویڈیوز بھی مل جائیں گی. اور اس کے علاوہ جو میرے چینل کی خاصیت ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں ہیں اور چھوٹی چھوٹی کمیاں ہیں اس سے متعلق جو ریئل سٹوریز ہے وہ میں شیئر کرتی ہوں. تو مجھے امید ہے کہ اس کاوش میں آپ ضرور میرا ساتھ دیں گے اور مجھے اپنی دعاؤں میں بھی شامل رکھیں گے تاکہ ہم لوگ مل کر اس معاشرے کو، اس دنیا کو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رہنے کے لیے ایک بہتر جگہ بنا سکیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی دعائیں ہمیشہ میری شامل حال رہیں گی. ویورز، آج کے ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں. الحمدللہ آج ہمارے چیلنج کا 6واں دن ہے اور اب تک ہم لوگ کافی اسماء مبارکہ یاد کر چکے ہیں. شروع کرتے ہیں آج کے اسماء مبارک سے. آج کا پہلا اسم مبارک ہے یا رزاق، یعنی کہ رزق دینے والا، جیسے کہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے. تو اس اسم مبارکہ کی خصوصیت بھی یہی ہے کہ یہ غربت اور تنگ دستی کو دور کر کے
انسان کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ اس کو فجر کے بعد 308 مرتبہ پڑھنے کا پاک آپ کے لیے وسیع و عریض رزق کے دروازے کھولے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا اس میں باری تعالیٰ ہے یا فتاح ہو، یہ ہر مشکل کو دور کرنے کے لیے، یعنی کہ آپ کے کسی بھی کام میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی رکاوٹ آ رہی ہو، اس اسم مبارک کا بہت زیادہ ورد کریں۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے کریٹو کام کرنے والے لوگ یا ایسے لوگ جن کا پبلک انٹریکشن رہتا ہو، ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ مثلاً کہ سائنٹسٹ ہیں، آرٹسٹ ہیں، کریٹو آرٹسٹ ہیں، وکیل ہیں، آف کورس فار می، اور کیا کہتے ہیں پبلک سپیکرز ہیں، مقررین ہیں، ان سب کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بچے امتحانوں میں اپیئر ہو رہے ہیں آج کل، کیونکہ ایگزام کا سیزن ہے، تو اپنے بچوں کو اس اسم مبارک کو جو ہے نا ورد کرنے کا خاص طور پہ انہیں ترغیب دیں، تاکہ اللہ پاک انہیں امتحانوں میں کامیاب کرے۔ اللہ پاک تمام بچوں کو ان کے جو سال کی محنت ہے اس کا صلہ دے اور انہیں امتحانوں میں کامیاب کرے۔ تیسرا اسم مبارک ہے یا علیمو، یعنی کہ جاننے والا۔ اس اسم مبارک کی تلاوت کرنے والا، ورد کرنے والا، اس پر اللہ تعالیٰ اپنے علم کے خزانے کھول دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس اسم مبارک کو استخارے کے طور پر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ 3 دن آدھی رات کے وقت تازہ وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور اس کے بعد 150 مرتبہ 150 ٹائمز آپ اس اسم مبارک کا ورد کریں، پھر کسی سے بنا بات کیے سو جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں آپ کے کام کی مناسبت سے جواب مل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ تھوڑا سا کنسرن شو ہو سکتا ہے کہ بھئی انہیں اچانک سے کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، 3 دن کس طرح سے وہ جو ہے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ کریں، obviously بہت فضیلت والا نام ہے اللہ پاک کا، لیکن استخارے کے طور پہ خاص طور پہ میں کہنا چاہوں گی، مثال کے طور پہ عورتیں اپنے مخصوص ایام میں جو ہے وہ کس طرح سے کر سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو اینڈ اسکرین پر ہماری استخارہ نام کی پلے لسٹ مل جائے گی، اس میں میں نے ایک کوئک بلکہ انسٹنٹ استخارے کی جو ہے وہ طریقہ شیئر کیا ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ دے گا، کیونکہ میں اسے خود بھی اکثر اوقات یوز کرتی ہوں، اور میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ جو ہے نا سکھایا ہوا، تو آپ ضرور اس سے ٹرائی کیجئے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ وہ آپ کبھی بھی کسی بھی حالت میں کسی بھی جگہ آپ اس استخارے کو کر سکتے ہیں، اور جہاں پہ آپ کو کوئی اچانک کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ 2-3 دن کا وقت نہیں دے سکتے، تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ ویورز، آج ہم نے 3 اسماء مبارک جو ہے وہ اسٹڈی کیے، یا رزاق ہو، یا فتاح ہو، یا علیم ہو۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان تینوں اسماء مبارک کی ایک تسبیح، کہ ان تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا رزاق ہو، یا فتاح ہو، یا علیم ہو، اور ان کی ایک تسبیح آپ نے فجر، ظہر، عصر اور مغرب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے عشاء کے ساتھ جو ہم نے اب تک کے تمام اسماء مبارک پڑھے ہیں کل تک کے، یا اللہ ہو سے لے کے یا وہابوں تک، ان کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے یا اللہ ہو سے لے کے یا علیموں تک تمام اسماء مبارک جتنی بار آپ کر سکیں، جتنی بار آپ دہرا سکیں اتنی بار دہرانا ہے، اور دہرانے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے اس کار خیر میں آسانی کی دعا کر کے آپ نے سو جانا ہے۔ ویسے میرا اپنا معمول یہ ہے کہ افطاری کے بعد اگر مجھے ٹائم ملے واک کرنے کا، عشاء کے تراویح سے فارغ ہونے کے بعد، تو جو مجھے واک کرنے کا ٹائم ملتا ہے، تو میں اس دوران یا اللہ سے لے کے جہاں تک بھی میں نے پڑھا ہوتا ہے، مطلب کہ یاد کیے ہوتے ہیں اسماء مبارکہ، وہاں تک میں بار بار ریوائز کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ کیونکہ آج کل اسمارٹ فون کا دور ہے، تو میں فون کے اوپر کھول بھی لیتی ہوں، تاکہ جہاں کہیں مجھ سے مس ہو جائے، جہاں کہیں مجھے بھول جائے، میں اس کو ریفر کر لیتی ہوں۔ تو اگر آپ چاہیں تو آپ بھی یہ طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیں ٹیکنالوجی ہماری بہتری کے لیے ایجاد ہوئی ہے، تو اسے اپنی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ آپ بھی کریں، میں بھی کرتی ہوں،
تو اس کے علاوہ جو جس ترتیب سے جس ردم سے یہ پڑھے جاتے ہیں، جس طرح ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جو کہ یعنی کہ آپ میری ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں بھی سن رہے ہوں گے ان اسماء مبارکہ کی تلاوت، تو وہ ویڈیو بھی، وہ ریکارڈنگ بھی میں اپنے کمنٹ سیکشن میں یا اینڈ اسکرین پر اس کا لنک بھی شیئر کر دیتی ہوں، تاکہ آپ کو اس ترتیب میں جو ہے نا اس ردم کے ساتھ پڑھنے کی جو ہے عادت ہو جائے. اس طرح سے آپ کو یاد کرنے میں بھی بہت آسانی رہے گی. تو میں امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک اس کام میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اپنے خوبصورت ناموں کو ہمارے لیے زندگی میں برکتیں لانے کا باعث بنائے. آمین. تو اب اجازت چاہتی ہوں، کل ملتے ہیں ایک نئے چیلنج کے ساتھ، نئے اسماء الحسنی کے ساتھ. تو تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.